رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ کے فرمان گرامی سے ہے، جنت ان چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں۔ انسان کا نفس زیادہ تر انسانوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن پاک میں آیا ہے کہ نفس زیادہ تر برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جنت ان چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں۔ نفس جسے پسند نہیں کرتا، جنت کے سامنے ایسی چیزوں کو دیوار بنا دیا گیا ہے۔ دوزخ ان چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے جو نفس کو پسند ہے۔ نفس کو کیا پسند ہے؟ نفس کو برائی پسند ہے، نفس کو کھیل تماشے پسند ہیں، نفس کو ڈھول ڈھماکے پسند ہیں، نفس کو گانے بجانے پسند ہیں، نفس کو بری باتیں جو شریعت میں ہیں وہ پسند ہیں۔ اور آج کے دور کے بڑا فتنہ جو ٹی وی کا ہے، یہ بھی نفس کی پسندیدہ چیز ہے، یہ بھی نفس کی پسندیدہ چیز ہے۔ اب چاہے لوگ اس کو کسی نام سے یاد کریں، لیکن یہ حقیقت میں نفس کی آرزوؤں کا اور نفس کی خواہشات کا ایک بہترین آلہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت پر ہمارا ایمان ہے۔ جنت کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا۔ جنت ایک بہترین انعامات، نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، آرام، سہولت، چین کا گھر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل اسے جا کر دیکھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے جو کچھ مولا نے اس جنت میں جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے جا کر دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے گئے، پھر حاضر ہو کر عرض کی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اسے تو جو کوئی سنے گا بے اس میں جائے نہ رہے گا۔ یعنی جنت کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، کرامتیں، سعادتیں، خوشیاں، مسرتیں، آرام، سہولتیں، جنت کے بارے میں جو بھی سنے گا نا، سرکار نے جنت کی تعلق سے بہت سی حدیثیں بیان فرمائی، تو اس میں رہے بغیر نہیں رہے گا۔ یعنی ہر آدمی جنت میں جانا چاہے گا، ہر آدمی جنت میں جانا چاہے گا، کیونکہ جنت میں اتنا ہی آرام ہے، اتنی آسائشیں، اتنی سہولتیں ہیں۔ پھر عز و جل نے اسے ان باتوں سے گھیر دیا جنت کو جو نفس کو ناگوار ہے، جو نفس کو ناگوار ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب جا کر دیکھ۔ تو جبرائیل حاضر ہو کر عرض کی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب شاید اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے۔ جنت میں اندازہ لگی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، لیکن جب ناگوار چیزوں کے اس کے سامنے نہیں کی تو جبرائیل کہہ رہے تھے ہر آدمی چلا جائے گا، لیکن جب ناگوار چیزیں اس کے سامنے کھڑی کر دی کہ جو ناگوار چیزوں کو برداشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نفس کی خواہشات ہیں ان کو چھوڑ دے گا، جیسے سخت سردی میں نماز کا پڑھنا، سخت گرمی میں نماز کے لیے اٹھ کر آنا، اور تھوڑی تھوڑی بیماری ہو تو بہانے بنا کر نماز چھوڑ دینا، دنیا کے کاروبار ہوں ان میں اتنا آدمی کا مشغول ہو جانا کہ اسے نفس نماز پڑھنے نہ دے۔ تو یہ نفس کی جو چیز ناگوار ہیں وہ جنت کے سامنے کھڑی ہیں۔ اب جو نفس کی ناگوار چیزوں کو برداشت کر لے گا، چاہے کتنی بھی گرمی ہو، چاہے کتنی بھی سردی ہو، نماز نہیں چھوڑے گا، اس نے ناگوار چیز کو برداشت کر لیا۔ اور
نفس کی خواہش پوری نہیں کی تو اللہ اپنے کرم سے اسے جنت میں بھیجے گا. اللہ اپنے کرم سے اسے جنت میں بھیجے گا، کیونکہ یہ ناگوار چیزیں جنت کے سامنے کھڑی ہیں. پھر جب مولا تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کی تو جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل سے جا کر دیکھو. جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم اس کا حال سن کر کوئی بھی اس میں نہ جائے گا. یعنی دوزخ کے اندر اتنے عذاب، اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں، اتنی دشواریاں، اور اس قدر عذاب الہی اور قہر الہی کہ اس میں نمونے ہیں. احادیث میں آیا کہ بڑے بڑے سانپ ہیں، بڑے بڑے بچھو ہیں، آگ ہے، کیا کیا ہے، احادیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا. تو جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی اس میں نہ جائے گا، کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا. یعنی اتنی خطرناک ہے دوزخ. مولا تعالیٰ نے اسے نفس کی خواہشوں سے ڈھانپ دیا، نفس کی خواہشات. پھر جبرائیل کو اس کے دیکھنے کے لیے بھیجا کہ اب جا کر دیکھو نفس کی خواہشات کیا ہیں. نفس چاہتا ہے سہولتیں، آسانیاں، چاہے آرام کرنا پڑے چاہے حلال کرنا پڑے. نفس چاہتا ہے خوبصورتی، زینت، دکھاوا، شہرت، نام نمود، اپنی واہ واہ اور اپنی شوبازی. ہر چیز میں نفس چاہتا ہے. نفس کی مرادیں پوری کرنا. اپنے لیے دوزخ کے سامنے جو دیوار ہے اس کو ڈھانا ہے. دوزخ کے سامنے جو دیوار بنائی گئی ہے اس کو ڈھانا ہے. تو پھر دیوار کو ڈھانے والا کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. جبرائیل علیہ السلام نے اسے دیکھ کر عرض کیا، میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب تو شاید ہی کوئی اس میں جانے سے بچے. یعنی ہر آدمی دوزخ میں چلا جائے گا، ہر آدمی دوزخ میں چلا جائے گا. تو یہ وہ فرق ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا، اس کے سامنے مکروہات کی دیوار کھڑی کر دی جو نفس پر بھاری ہیں، اور دوزخ کو بھی پیدا کیا، اس کے سامنے نفس کی خواہشات کو ڈال دیا. نفس کی خواہشات کو، کہ نفس کس چیز کو چاہتا ہے وہ سامنے دوزخ کے سامنے موجود ہیں. تو جو نفس کی مراد دنیا میں پوری کرے گا دوزخ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. اور جو نفس کے خلاف کام کرے گا، مکروہات جو طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، نفس کی آرزو نہیں ہے، نفس کی خواہش نہیں ہے، نفس کو دبا کر شریعت کے احکام پر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. جنت بھی اللہ نے بنائی، دوزخ بھی اللہ نے بنائی. یہ دونوں گھر ہیں. ایک گھر میں انشاءاللہ مومن ایک نہ ایک دن جائے گا، اس کا نام جنت ہے. اور ایک گھر میں کافر ضرور جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس کا نام دوزخ ہے. ایک گھر میں جو اللہ کے حبیب پر ایمان لایا، آپ کی محبت پر قائم رہا، آپ کی شریعت پر عمل کی، آپ کی سنت پر عمل کیا، آپ نے جس چیز سے روکا رک گیا، آپ جس چیز نے جس کا حکم دیا وہ کیا، تو انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائے. اور آپ کے فرامین کو جس نے پسے پشت ڈالا، آپ کے احکام سے روگردانی کی، آپ نے جن جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا وہ نہ کی، اور جن باتوں سے منع کیا وہ کرتا رہا، تو اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائے گا. کیونکہ دوزخ کے سامنے نفس کی خواہشات کی دیوار ہے. تو نفس کی خواہشات جس نے یہاں پوری کی ہیں، گویا کہ دوزخ کی دیوار کو اس نے ڈال دیا اور وہ اب اندر گھسے گا. اور جس نے نفس کی پر ناگوار جو چیزیں ہیں، نفس کو جو باتیں پسند نہیں ہیں، ان کو اس نے کیا، تو جنت کے سامنے جو ناگوار چیزوں کی دیوار ہے اس نے اس کو ڈھا دیا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو یہ آج جو نفس کی خواہشات کی چیزیں ہیں، مومن اس کو ایک نظر میں ہی پہچان لیتا ہے. جو مومن کامل ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس کے احکام کے عارف،
لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے نفس کی خواہشات کو وہ پہچانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے بچا لیتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں، خود بھی اور لوگوں کو بچاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، لوگوں سے عمل کراتے ہیں، ان کی تقوی شعار زندگی کو دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری اور کردار و اخلاق کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، لوگ توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی نادر الوجود ہستیاں دنیا میں چند ہی ہوا کرتی ہیں جو ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اکیلے فرد سواد اعظم ہوتے ہیں، سواد اعظم ہوتے ہیں، مسلک حقہ کا نشان ہوتے ہیں، مذہب مہذب کا ایک شان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ذات تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ محمد مصطفیٰ رضا قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ جب مصر کے اندر چند لوگوں نے فلم حج کو بنایا، فلم حج یعنی اس میں مینا، مزدلفہ، عرفات، طواف، کنکری مارنا، قربانی کرنا، یہ حج کی جو چیزیں ہیں وہ سب اس میں بتائی کہ اب حاجی دیکھو قربانی کر رہے ہیں، اس طرح قربانی کرنا ہے، اب حاجی دیکھو طواف کر رہے ہیں، اس طرح طواف کرنا ہے، اب حاجی دیکھو سنگ اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اس طرح بوسہ دینا، اب حاجی دیکھو صحیح کر رہے ہیں، اس طرح صحیح کرنا، اب حاجیوں کو دیکھو یہ عرفات میں کھڑے ہیں، عرفات میں ٹھہرنا، اب حاجیوں کو دیکھو مینا میں ٹھہرے ہوئے، مینا میں دیکھو، اب مزدلفہ میں رات گزار رہے ہیں، مزدلفہ میں دیکھو، اب کنکری مار رہے ہیں، کنکری دیکھو، اب سر منڈا رہے ہیں، یہ دیکھو۔ اس کی فلم بنا دی، اس کی فلم بنا دی۔ جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسا کچھ کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ دنیا تماشا دیکھے، دنیا کھیل دیکھے اور اس کو بھی دین کا نام دے دے، اس کو بھی دین کا نام دے کہ یہ بھی دین ہے۔ تو ہر ایک مولانا مفتی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسے فتنے کے سامنے سد سکندری بن جائے، ایسے فتنے کو روک سکے، ہر مولانا مفتی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے جہان میں اپنے دور کا متقی اعظم ہوتا ہے، پرہیزگاروں کا امام ہوتا ہے، خود مفتیوں کا سردار ہوتا ہے، خود شیوخ کا پیشوا ہوتا ہے، اس کی یہ شان ہوتی ہے اور اس کے پاس ہی لوگ رجوع کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگ حاجت لے کر اسی کے سامنے آتے ہیں کہ ایسے فتنے کے موقع پر کہ یہ فلم دیکھنا جس کا نام فلم حج ہے، لوگ اس کو دیکھ کر حج سیکھتے ہیں، ارکان سیکھتے ہیں، صحیح کرنا سیکھیں گے، قربانی کرنا سیکھیں گے، طواف کرنا سیکھیں گے، مزدلفہ میں ٹھہرنا سیکھیں گے، اور جو ہے عرفات میں ٹھہرنا سیکھیں گے، مینا میں ٹھہرنا سیکھیں گے، اور صحیح کرنا سیکھیں گے، کنکری مارنا سیکھیں گے۔ کیا ایسا فلم بنانا دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ واہ صاحب، تاجدار اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قسم کا فلم بنانا اور ایسی فلم کو بنا کر دکھانا دین کو کھیل اور کھلواڑ بنانا، دین کو کھیل اور کھلواڑ بنانا ہے۔ اور فرمایا کہ حرام اشد حرام۔ مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا کہ یہ نمائش جو ہے، یہ نمائش، یہ اس طرح کا دین کو دکھاوا اور دین کی نمائش، پرچار اور اس کا پروپیگنڈا اس طریقے سے ایسی گندی چیزوں سے ظاہر کرنا، یہ دین کو کھلونا بنانا، دین کو کھلواڑ بنانا ہے، اور یہ حرام اور اشد حرام۔ ہمارے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی مصطفیہ کے اندر سن 518 صفحات کے اندر یہ ایسے قہر و جلال سے، شرعی حدود سے اس فتویٰ کو آپ نے صادر فرمایا، فتویٰ کو صادر فرمایا، کیونکہ آپ پوری دنیا کے مفتی اعظم تھے، عالم اسلام کے مفتی اعظم تھے، تو سب سے بڑے متقی بھی تھے، سب سے بڑے عالم بھی تھے، سب سے بڑے عارف بھی تھے۔ تو اس عارف باللہ نے پہچان لیا، اگرچہ لوگ اس کو دین کا نام دیتے ہیں لیکن یہ کھیل ہے، کھلواڑ ہے، اشد حرام ہے۔
آج لوگ اپنے جلسوں کی اس طرح نمائش کرتے ہیں. حالانکہ وہاں تو جو ہے طواف کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ اس طرح طواف کرو, اس طرح صحیح کرو, اس طرح قربانی کرو, اس طرح یہ کرو, اس طرح وہ کرو. یہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی دین میں جسے پختگی دیتا ہے, سلامتی دیتا ہے, اور خواہشات نفسانی سے جسے بچنے کی توفیق دیتا ہے, وہ اپنے جلسوں کے اندر, پروگراموں کے اندر فلم اور ٹی وی نہیں چلاتے ہیں. اس دور کے اندر سب سے زیادہ بچنے والی اگر شخصیت تھی جس نے ہزاروں لاکھوں کو بچایا, اس کا نام تاج الشریعہ. اور تاج الشریعہ کے سامنے بھی یہ سوال گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے فلم کو مودودی, گمراہ, بے دین, کافر نے جائز کہا. حضرت نے اس کو فلم قرار دیا. آپ سے طرح طرح کے سوال کیے گئے. کسی نے کہا کہ مدنی چینل کا کیا سوال ہے, کسی نے کہا فلاں کا کیا سوال ہے, کسی نے کہا فلاں کیا سوال ہے. تو آپ نے ایک معرکۃ الآراء کتاب بھی لکھی, دلائل سے, قرآن حدیث کی روایات سے آپ نے ثابت کیا کہ دینی پروگراموں کو اس طرح ٹی وی, ویڈیو کیمرے میں کرنا جائز نہیں. اس لیے جو ایسے مفتی اعظم اور ان کے جانشین تاج الشریعہ کے فتوائے حقہ اور دلائل شریعہ پر عمل کرتے ہیں, وہ علماء اپنے جلسے اور پروگراموں کی ٹی وی کیمروں سے نمائش نہیں کرتے. اور جن کے دل کے اندر ایسے فتووں کی قدر نہیں ہے اور ان کی اپنی نفسی کوئی خواہشات ہیں, وہ اپنے جلسوں میں لگاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرے ان اکمل کاملین بندوں نے جو شریعت کے حکم جاری کیے, احکام دین بیان کیے اور فتنوں سے امت کو بچایا, ہم گناہگاروں کو بھی تو بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ ہم اس قسم کی نمائش, پروپیگنڈا, شو بازی سے محفوظ رہیں. جو بھی دین کا, سنت کا کام کریں اخلاص سے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, کسی کے دکھاوے کے لیے نہ کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تو چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا. اور اگر ہم نے بڑا سے بڑا بھی کام کیا جس میں نمائش, پروپیگنڈا, دکھاوا اور نفسی خواہشات پوری کرنے کا مقصد چھپا ہوا ہے, تو پھر سمجھ لو دنیا میں اس کی شوبازی ہو گئی, دنیا میں اس کی واہ واہ ہو گئی, دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی. سرکار نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, سب سے زیادہ سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں پر ہوگا. سرکار کی یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر سے, اپنے عذاب سے اور اپنے غضب سے ہمیں بچائے اور ان احکام کو سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس, برا نفس برائی کو حکم دیتا ہے. اے پروردگار عالم, تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم تیرے بندے دعا کرتے ہیں کہ اس نفس کے برے حکم کو ماننے سے ہمیں بچا. تو جسے بچائے گا انشاءاللہ وہ بچ جائے گا, اور تیرا فضل جس کے شامل حال ہوگا انشاءاللہ وہ بچ جائے گا. اللہ اپنے جو ہے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, کبیرہ کو معاف, ہمارے صغیرہ کو معاف فرمائے, اور شریعت کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اپنا نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نفس کی خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کو پاؤں کے نیچے روندنے کی ہمت عطا فرمائے. جس طرح کے تیرے نیک بندوں کو, صالح بندوں کو تو نے بچایا, اے پروردگار عالم ان نیک بندوں کے صدقے میں ہم کو بھی بچا, اور ہم سے وہ کام لے اے پروردگار عالم جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو, اور وہ کام ہرگز ہم نہ کریں جس سے تو ناراض ہو اور تیرا حبیب ناراض ہو. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله